بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ تمام مخلوق اپنی نماز کو جانتی ہے، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تمام مخلوق کی نماز ہے، عبادت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ساری مخلوق نمازی ہے تو پھر حضرت انسان کو بھی، مسلمان کو بھی نمازی ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، جہاں بھی جاتا ہے انسان، تمام وہاں کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح کرنے والی ہیں، چاہے درخت ہیں، چاہے سورج ہے، ستارے ہیں، جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، سب جو ہے اپنی نماز کو جانتے ہیں۔ تو نماز ایک اہم عبادت ہے، اور اس کو اگر سیکھ کر سمجھ کر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ فرائض واجبات اور آداب کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے پہلے بتایا کہ شروع میں تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد ثنا ہے، پھر تعوذ ہے، تسمیہ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ نماز کے اندر بھی پڑھنا مسنون ہے، اور نماز کے علاوہ بھی کئی مقامات پہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ویسے بھی تو سنت طریقہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے تو اس وقت پڑھ لیا کرو، شیطان کی طرف سے یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح فرمایا کہ جب گدھا بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اور وجوہات بھی ہیں بولنے کی، لیکن حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب گدھا بولتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے، تو فرمایا اس وقت پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح مرغ بولتا ہے تو فرمایا وہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، تو اس وقت پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ جو مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، اس وقت یہ پڑھ لی ہے۔ اسی طرح رات کو خواب آ جائے، ڈراؤنا خواب آئے، تو آپ کی تعلیم ہے کہ 3 مرتبہ بائیں طرف تھوک کر اور 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس خواب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر دل پہ کوئی اثر بھی ہوگا، وحشت بھی آئے گی، تو فوراً اتر جائے گی جب آدمی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک کر 3 مرتبہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح جب کوئی شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، غلط وسوسے، اس وقت بھی 3 مرتبہ اگر کوئی تھوک کر یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کے وسوسوں سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ بہرحال کچھ مقامات اس کے علاوہ بھی ہیں کہ نماز کے اندر بھی تعوذ کا پڑھنا، تسمیہ کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اور کیا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے،
کیوں یہ جو ہے انَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ پاک کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس سے جو ہے میری پناہ مانگو، میری پناہ میں آ جاؤ۔ تم اس سے نہیں بچ سکتے، تم میرے دامن پناہ میں آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ تو نماز کے اندر بھی پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ باقی بھی ہر کام کے اندر جو اچھے کام ہیں ان میں بسم اللہ پڑھ لینا سنت طریقہ ہے۔ بلب جلانا ہے، بند کرنا ہے، پنکھا چلانا ہے، اپنا دنیا کے جو کام کرنے ہیں اس میں جو ہے اگر بسم اللہ پڑھ لیں گے تو حدیث میں آئے اللہ جل جلالہ ضرور اس میں برکت ڈالیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید